بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی بیٹی کا چہرہ یاد کیجیے۔ اگر وہ چند گھنٹوں کے لیے بھی آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ آج کا موضوع صرف ایک خبر نہیں ہے بلکہ ہر ماں، ہر باپ اور ہر انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والا سبق ہے۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کی حفاظت، اس کی تربیت، اس پر توجہ نہ دی تو وقت ہمیں ایسا رلا سکتا ہے کہ آنسو بھی کم پڑ جائیں۔ آئیے قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم جانتے ہیں کہ اسلام ہمیں اولاد کی حفاظت، انصاف اور ذمہ داری کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا تصور کیجیے، آپ لوگ 13 سال کی بچی اور درندے، بھیڑیے آج جو یہ ظلم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ کس کی وجہ ہے؟ لاپرواہی کس کی ہے؟ دیکھیں، یہ ماں باپ کی لاپرواہی ہے۔ وہ کسی بھی دھرم کی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو یا مسلم ہو۔ دیکھیں، غلط ہوتا ہے تو افسوس ہوتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجیے۔ سوچیے، ایک ماں اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی ہے، اس کی نظریں گلی کے آخری موڑ پر جمی ہوئی ہیں۔ ہر قدم کی آہٹ پر اسے لگتا ہے کہ شاید میری بیٹی آگے آئے گی، مگر دروازہ خاموش ہے، گلی خاموش ہے، اس کی ماں کا دل ٹوٹ رہا ہے۔ ایک باپ اپنے رب سے کہہ رہا ہے، یا اللہ، میری دولت نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے عزت نہیں چاہیے، میرا مقام نہیں چاہیے، مجھے صرف میری اولاد کی سلامتی عطا فرما۔ میرے عزیزو، اولاد صرف گھر کی رونق نہیں ہوتی، اولاد اللہ کی امانت ہوتی ہے۔ جب امانت کی حفاظت میں غفلت آ جائے تو بعد میں آنسو بھی بہت مہنگے ثابت ہوتے ہیں۔ آج کے حالات ہم سب کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ صرف اچھی تعلیم کافی نہیں ہے، اچھی تربیت بھی ضروری ہے۔ صرف رزق کمانا کافی نہیں ہے، بچوں کو وقت دینا بھی ضروری ہے۔ صرف موبائل خرید دینا کافی نہیں ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کس ماحول میں رہ رہی ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ علماء کرام نے اس آیت کو وضاحت میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو دینی، اخلاقی اور علمی تربیت کرنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ میرے دوستوں، ہمیں ایسا معاشرہ بننا ہے جہاں ہر بچہ محفوظ ہو، ہر بچی باعزت اور ہر ماں مطمئن، ہر باپ سکون سے اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے بھیج سکے۔ بچوں کی ہنسی میں بھی زمانے کی خوشی ہے، ان کی ہی حفاظت میں ہماری بندگی ہے۔ اور ایک شاعر نے کہا، اگر کلیاں ہی مرجھائیں ظلم کی ہواؤں سے تو پھر گلستان میں رونق کا تصور بھی نہیں رہتا۔ آج ہم کسی ایک خاندان کے دکھ نہیں سن رہے، بلکہ یہ اپنے دلوں کا محاسبہ کرنے کا وقت ہے۔ ہمیں نفرت نہیں پھیلانی، کسی مذہب یا برادری کو نشانہ نہیں بنانا، بلکہ ظلم کے مخالفت اور انصاف کی حمایت کرنی ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ظلم ہے اور انصاف ہے۔ آئیے عہد کریں کہ ہم اپنی اولاد کی حفاظت کریں گے، انہیں ایمان، اخلاق، حیا اور احتیاط کی تعلیم دیں گے اور اپنے معاشرے کو امن، محبت اور ذمہ داری کا گہوارہ بنائیں گے۔ کبھی سوچا ہے کہ جب ایک معصوم بچہ یا بچی خوف میں زندگی گزارنے لگتے ہیں تو اس کا درد صرف اس کا ذاتی درد نہیں رہتا، بلکہ پورے معاشرے کی ضمیر کا امتحان بن جاتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کسی ظلم کو دیکھ کر خاموش رہیں، اور نہ یہ سکھاتا ہے کہ بغیر تحقیق کسی پر الزام لگا دیں۔ اسلام کا راستہ عدل، سچائی اور ذمہ داری کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ انصاف اور بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، کسی معصوم کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو انصاف ہونا چاہیے، اور اگر کوئی بے گناہ ہے تو اس کو عزت کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں جذبات کے ساتھ ساتھ انصاف اور تحقیق بھی ساتھ کرنی چاہیے۔ آج میں خاص طور پر نوجوانوں سے کہتا ہوں، سوشل میڈیا پر آنے والی ویڈیو، تصویر یا پیغام کو فوراً آگے نہ بھیجیں۔ ایک جھوٹی خبر کسی بے گناہ خاندان کی زندگی اجاڑ سکتی ہے، جبکہ ایک سچا، ذمہ دار اور آواز کسی مظلوم کے لیے انصاف کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور والدین سے پھر عرض کروں گا، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، انہیں احساس دلائیں کہ اگر کبھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے بات کریں۔ خوف نہیں، اعتماد پیدا کیجیے، نگرانی ضرور کیجیے، مگر محبت کے ساتھ۔ اولاد کی خوشبو سے ہی آباد ہے گھر سارے، اس خوشبو کے ہر حال میں محفوظ رکھنا ہے۔ چراغ بجھ جائیں گے، اندھیری بڑھ جاتی ہے، بچوں کی حفاظت سے ہی معاشرے روشن رہتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، امن صرف حکومتوں کی ذمہ داری نہیں ہے، امن ہر شہر کی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے گھروں سے اچھے اخلاق،
सच्चाई, हया और एहतराम का आगाज़ करें। अगर हम अपनी नस्लों की सही तरबियत करेंगे तो इंशाअल्लाह एक महफूज और बाकार माशरा बना पाएंगे। और क्या वो लड़की गैर मुस्लिम की हो या मुस्लिम की हो, ईसाई की हो, सिख की हो, वो किसी भी धर्म की हो, बेटी बेटी होती है, इज़्ज़त होती है, हर धर्म की इज़्ज़त होती है। तो इस चीज़ से बचाया जाए, बच्चों पे निगरानी रखें। स्कूल अगर भेजना है तो भेजें, लेकिन खुद जाएं छोड़ने के लिए, खुद लेकर आएँ। कहीं पे भी मदरसा हो या स्कूल हो या कॉलेज हो, कुछ भी हो, अपने बच्चों पे निगरानी रखें। उन्हें मोबाइल ना दें, अगर दे रहे हैं तो उस पर निगरानी रखें, वो किससे बात करती है, किससे बात नहीं करती है। ये बाप की बड़ी गफलत होती है। आज 13 साल की लड़की के साथ जो गलत काम हुआ है, 18 लोगों ने जो होटल में गलत काम किया है, ज़मीर दुखता है, दिल दुखता है कि पैरों तले ज़मीन निकल जाती है कि माशरे के अंदर ऐसे जल्लाद भी हैं, ऐसे ज़ालिम लोग भी हैं जो किसी बेगुनाह के साथ ऐसा करते हैं। अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सबका ईमान पर ख़ात्मा नसीब फ़रमाए। और अपनी राय कमेंट में पेश करें आप कि क्या होना चाहिए माशरे के अंदर हालात को अच्छा करने के लिए।